اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس سسٹم کو جاری رکھا تھا، اسی سسٹم کی سب سے آخری کتاب القرآن الحکیم کے چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء کی یہ آیتیں تھیں، آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ سب سے پہلے اس کے معنی سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایک بندہ اس کا ترجمہ کرے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے اچھی طرح کہ وہ حق ادا نہیں ہو سکے گا، پھر بھی جب ہم نے زبان سے دوریاں پیدا کر لی ہیں تب ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی کا کوئی ترجمہ سنا جائے یا دیکھا جائے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمارے رب سے کہ ہماری بھرپور مدد فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ آئیے دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات موجود ہیں، کن چیزوں کی طرف ہم غافل ہیں، کن چیزوں کو زیادہ ہم نے ہائی لائٹ کر ڈالا کہ بہت ساری چیزوں کے پر لائٹ اتنا آ نہیں رہا ہے۔ ترجمہ اس طرح کچھ ہوگا: اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہو مرتے وقت، اگر انہیں اولاد نہ ہو تو تمہارا حصہ آدھا، پھر اگر ان خواتین کو اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی اس میں سے جو ان بیویوں نے چھوڑا ہو۔ ایک تو یہ کہ وصیت، جس کی وصیت وہ کر گئی ہوں وہ پوری کر دی جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو قرض ہو وہ سارا کا سارا ادا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح تمہاری بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا اس میں سے جو تم نے چھوڑ کر انتقال کیا ہے، اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہیں اولاد ہو تو ان خواتین کو 8واں حصہ اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ پہلے یہ کہ وصیت، جس کی وصیت تم نے کی ہو وہ ادا کر دی جائے، اور سارے قرضے بھی ادا کر دیے جائیں۔ اور کوئی اگر ایسا شخص ہے کہ اس کے وارث ہو رہے ہوں کلالہ، یعنی نہ اس کی اولاد ہو، نہ اس کے بال بچے ہوں، نہ اس کے والدین ہوں، یا ایسی کوئی خاتون بھی ہو اور ان کو بھائی اور بہن ہوں، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو اس میں سے چھٹا حصہ۔ پھر اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ شریک ہو جائیں گے تہائی میں۔ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض ہوں وہ سارے ادا کر دیے جائیں، اور اس میں کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور اللہ علم والا اور حلم والا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جس نے اللہ کی
فرما برداری کی اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سدا بہار نعمتوں کی نہریں جاری ہی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو کراس کیا، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ مضمون کے آخر میں جو آیتیں آ رہی ہیں دو، جس میں اللہ تعالیٰ نے حدود بیان فرمائے، اس میں سزا بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ معاملہ چل رہا ہے پچھلی ایک اور آیت سے اور پچھلی نشست سے۔ کچھ باتیں ہم کو یہاں اس لیے دہرانی پڑیں گی کہ وہ ذہن میں آ جائے۔ ایک تو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اس دنیا کے جتنے خزانے، جتنی ملکیت، جتنا دھن، جتنی دولت، وہ ساری کی ساری اس دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہے۔ اس میں اپنے مخلوق میں سے کسی کو اس نے جو کچھ دیا ہے وہ دراصل مال اللہ کا ہوا کرتا ہے، اور اس کو ٹرسٹی بنایا گیا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو چونکہ یہ انسانیت کا اور ہیومینٹی کا ایک فرد ہے، اس کو کئی سپورٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ شادی بیاہ ہو جانے کے بعد ایک آنے والے بچے کو ماں اور باپ اور سارے کے سارے رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، کئی رشتہ دار، 4 یا 6 الگ الگ خاندانوں سے اس کو سپورٹ دیا جاتا ہے، تب جا کے ایک انسان پروان چڑھتا ہے۔ پھر وہ پوری زندگی گزار کر اب اپنے رب کے حضور چلا گیا ہے۔ اس پروان چڑھانے میں کن کن کی کیا کیا سروسز اللہ نے لی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وصیت میں یہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 11 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ پہلی نسل ہو، والدین ہوں، اور پھر تمہاری اولاد ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ نفع رسانی میں تم سے زیادہ قریب کون ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور وہ حصے اس نے مقرر کر دیے کہ یہی حصے ہوں گے، اس لیے کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوا تو سارا کا سارا مال، دھن اور دولت اسی کا ہو جاتا ہے جو اس کا اصلی مالک ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو اسی انتقال شدہ شخص کے قریبی رشتہ داروں میں کسی پورشن سے بانٹنا چاہتے ہیں۔ اس میں مجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں کم اور زیادہ کروں۔ پھر یہ بات بھی ہم دہرا دیتے ہیں کہ انتقال کرنے والے شخص پر کوئی ذمہ داری یہ آنے والی نہیں کہ اس کے پیچھے اس کے وارثین نے کیا کیا۔ جو لوگ وارث ہیں اب ان پر یہ فرض ادا ہوتا ہے کہ جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اب اس کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے جس کے اندر بہر صورت جو وصیت اس نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے، اور جتنے قرض اس نے چھوڑے ہیں وہ پورے کے پورے ادا کر دیے جائیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ قرض ادا کرتے کرتے سارا مال ہی صاف ہو جائے تو سارے رشتہ داروں کو ہنسی اور خوشی گھر جانا ہوگا کہ وہ یہ سوچیں کہ اس کا قرض ادا ہو گیا، اتنا تو اس نے مال چھوڑا تھا، اب ہمارے لیے کچھ بچا نہیں۔ نوچ اور کھسوٹ والا معاملہ نہ ہو۔ وراثت کے اندر میں وہ سنجیدگی رہنی چاہیے وارثوں کے اندر کہ کس طرح جانے والے کے مال کی تقسیم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور کیا کیا پورشنز ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے اس مال پر اس کا حق ہے کہ چاہے کسی کو دے نہ دے، جو کرنا ہو کرے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا وہ مال اس کا نہیں رہا، اس کے رب کا ہو گیا، اور اب اس کا رب اپنے دوسرے بندوں میں جو اسی کے رشتہ دار ہیں اس میں ایک طرح سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان حصوں میں کوئی وصیت نہیں ہونے والی، اس لیے کہ جب مضمون شروع ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تم کو وصیت کی تمہاری اولاد کے تعلق سے، اور للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ۔ یہاں ذکر کا اور انثیین کا ترجمہ مرد اور عورتیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کو اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ 60 سال کا میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن اپنے والدین کے لیے بیٹا ہی رہوں گا، مرد نہیں رہوں گا۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس میں جینڈر بائس یہ آیتیں نہیں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب ہم نہیں سمجھتے تو دوسرے کیا اس کی گہرائی سمجھیں گے۔ دوسرے ہمارے اخلاق سے اس اسلام کو سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن شریف ہی ڈائریکٹ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ قرآن شریف میں ایک بھی آیت جینڈر بائس نہیں ہے،
بلکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کا حصہ کتنا، بیٹوں کا حصہ کتنا، اور کسی صورت میں والد اور والدہ، والد میل ہوا کرتا ہے، والدہ فیمیل ہوا کرتی ہے، دونوں کو ایک ہی طرح کے حصے۔ پھر اس آیت کے اندر میں بھی بھائی اور بہن کا تذکرہ آیا ہوا ہے، تو بھائی اور بہن سرٹن کیسز میں دونوں کو ایکول دیا جا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بھائی میل ہے اور بہن فیمیل ہوتی ہے، جینڈر بائس قانون نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ حکمت اور ہے جس کو سوچنا پڑے گا اور سوچ کر کھوج کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ان تین آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے پورا انہیریٹنس لا بیان کر دیا۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب انسانی کتاب نہ ہو کہ ساتوں آسمان پر عرش اعظم سے نازل ہوئی ہے، اور پھر آخری اور فائنل بات یہ کہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے وہ عرش کی عربی ہے، وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ قانون پورا کا پورا آج بھی ہمارے اتنے اختلافات کے باوجود ہر جگہ سے جواب وہی ایک ہی ملتا ہے کہ اس کے اتنے 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 حصے۔ اب یہاں قرض کے تعلق سے بھی ہم نے پچھلے درس میں کہہ دیا تھا کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کی طرف پہلے بھی توجہ دلائی تھی، مضمون کی خاطر ابھی پھر دوبارہ اس کو دہراتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 180 نمبر کی آیت ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض ہے مومنو، جس طرح کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح روزے، نماز، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح وصیت کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن وصیت کس کی؟ خیر کے کام چھوڑے جا رہا ہو، کسی کی کوئی ایسی مدد کر رہا ہو یا کہیں اس نے وعدہ کیا ہو مدد کرنے کا جو خیر کے، انسانی بہبود کے، فلاح کے کام ہوتے رہتے ہیں، ہیومینٹی کے گروتھ کے لیے چیریٹی کے کوئی وعدے اس کے ہوں یا کوئی کام ادھورے ہو رہے ہوں، فرمایا کہ وصیت کر دے۔ ایک حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ مومن کے پر 3 دن ایسے نہیں گزرنا چاہیے کہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ یہ ساری چیزیں اصل میں قرآن اور حدیث سے جو دین آئے گا اس کا سانچہ اور اس کا ڈھانچہ بیلنس رہے گا، ورنہ امبیلنس ہو جائے گی بات۔ وصیت کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ وصیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم، تم پر فرض ہے۔ یہ آیت ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم پہ فرائض کیا ہیں۔ ہم کو خود یہ نہیں معلوم کہ ہم پر کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ فرض کرنے والی ذات کون، حرام کرنے والی ذات کون، حلال کرنے والی ذات کون، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں، جو ہمارا رب اور مالک اور پروردگار ہے۔ اس میں ڈائریکٹ اس نے احکامات انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو ڈائریکٹ سمجھ کر اپنے دین کے سوچ کو صحیح بنا کر اس پر عمل کر سکیں۔ اسی طرح وصیت سننے کے بعد گواہی کس طرح اس پہ قائم کی جائے۔ کوئی ایسا موقع ہو یا آدمی لکھ نہ سکتا ہو یا کوئی اچانک ایمرجنسی کی کسی کو کسی سفر میں پیش آ گئی ہو تو کس طرح گواہیوں کو قائم کرے۔ پھر اگر گواہیاں وہ گواہیوں میں ہیرا پھیری کر رہی ہوں تو پھر اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، یہ ہم کو سورۃ المائدہ میں 106 نمبر کی آیت اور اس کے بعد میں مضمون ملتا ہے۔ جس وقت انشاءاللہ ہم ان آیتوں پہ پہنچیں گے اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے بیوہ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ریسیڈنس کے تعلق سے وصیت کی ہے، جو سورۃ البقرہ میں 240 نمبر کی آیت ہے۔ ہم جب سورۃ البقرہ میں تھے اس وقت اس پر بات ہو چکی ہے، ابھی بات کریں گے انہی آیت پہ کہ پہلی آیت میں جو 11 نمبر کی ہے، جو پچھلی نشست میں ہو چکی، اس میں اولاد اور والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ ان کے پورشن کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ ایک بار پچھلی بار بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ کیسز جدا جدا ہوں گے، اس لیے کہ کبھی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کبھی شوہر پہلے چلے گئے ہیں، کبھی دونوں چلے گئے ہیں، کبھی مسائل ہیں کہ اولاد ہی نہ ہو، کسی کو والدین ہی نہ ہو، تو یہ حصے کم زیادہ ہر ایک کے لیے ہوں گے، لیکن سارا کا سارا یہ 2 آیتوں سے ہی نکلتا ہے۔ ترجمہ ہم الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اب اس پر سوچتے ہیں کہ پہلے کیا حکم دیا ہمیں اس آیت میں جو آج پڑھی گئی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہیں تمہاری بیویوں سے اولاد نہ ہو تو اور تمہارے انتقال کی صورت میں تمہارا ترکہ، یہ اصل لفظ ترکہ ہے، ویسے میراث بھی چلتا ہے، اسی کی جگہ استعمال ہوتا ہے،
وراثت بھی اسی کی جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنا پرفیکٹ ورڈ رب تعالیٰ نے یوز کیا، ترکا ہی لیفٹ، وہ چھوڑ کے گیا ہو، پھر اس میں مال ہو، جائیداد ہو، کاروبار ہو، جو چیزیں ہوں، جو بھی ایسٹ ہو جس کی شکل مال کی ہوا کرتی ہے، فرمایا کہ اس میں اس طرح ہوگا کہ جو تم چھوڑ کر گزرے ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے اگر وہ بے اولاد ہیں تو آدھا حصہ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہارے لیے آدھا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہو اگر انہیں اولاد نہ ہو۔ اور اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر انہیں اولاد ہے تو تم کو چوتھائی، لیکن اس میں یہ خیال ہو کہ جو وصیت وہ کر گئی ہیں وہ ادا ہو جائے اور سارے کے سارے قرض ادا ہو جائیں۔ وصیت کے تعلق سے حدیث شریف ملتی ہے، مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، ورنہ کسی کو اپنے خاندان پر غصہ نکالنا ہو یا بدلہ لینا ہو تو ساری کی ساری جائیداد کسی غیر کو دے کر چلا جائے، یہ وہ بالکل اس لیے نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد وہ مال اس کا رہتا ہی نہیں سرے سے۔ ہاں، جو نیک کام وہ آگے کرنا چاہ رہا ہے اس میں بھی اس کی لمٹ اس سے زیادہ کراس نہ ہو کہ وارثوں کو تو کچھ نہ ملے اور سارا کا سارا مال چیریٹی میں چلا جا رہا ہو، ایسا بھی نہ ہو، اس کو بھی کنسیڈریبلی اس کو کیلکولیٹ کر کر دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اس کو ایڈجسٹ کیا جائے کہ 1/3 سے وہ زیادہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو قرض ہیں، قرض کے تعلق سے تو کوئی سوال نہیں، سارا کا سارا ادا کرنا ہے، اس کے بغیر آخرت میں اچھی طرح ہم سمجھ لیں عبادتیں ایک الگ شے ہیں اور حقوق العباد ایک الگ شے ہے۔ قرض اگر ہم پر رہا اور جائیداد سے وہ ادا نہیں ہو سکا تو اس کی ادائیگی کا انتظام پھر اللہ تعالیٰ اگر وہاں کرائیں تو کون سی کرنسی میں ہم اس کو ادا کریں گے؟ قرض کے تعلق سے انسان ہمیشہ خیال رکھے کہ اتنا ہی وہ قرض لے کہ اس کے مرنے کی صورت میں وہ ادا بھی ہو سکے۔ اس صورت میں اس کے رشتہ دار تو محروم ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں جو پیمنٹ اس کو کرنا پڑے گا وہ پیمنٹ یہاں ہو جائے۔ اور اس کے تعلق سے کوئی مذہب کی بھی قید نہیں ہوگی، سارے اس کو جتنے بھی قرض ہیں سب کے سب وہ ادا ہونے چاہیے۔ اس میں ایک حدیث شریف بھی ہم نے پچھلی بار بیان کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے نماز جنازہ پڑھنے کے پہلے کہ کیا اس پر کچھ قرض ہے اور قرض کے لیے مال چھوڑا ہے یا کوئی آن بہاف اس کو پیمنٹ کرتا ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ حدیثیں اگر ہم کو معلوم ہوں، یہ اتنی پاورفل حدیثیں ہیں کہ ہماری زندگی کے پیٹرن کو بدل سکتی ہیں، ہمارے معاشرے کو بدل سکتی ہیں، ہماری اکنامکس کو بدل سکتی ہیں، اور ایسے لوگ تیار ہو سکتے ہیں جن کا معاشرہ انتہائی صحت مند ہو، جن کی اکنامی انتہائی صحت مند ہو، یا غربت اور افلاس کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن ہمارا دین جو قرآن شریف سے نہیں آیا اس میں یہ سارے امبیلنس اب بھی برقرار ہیں۔ عبادتیں اپنی جگہ ہیں لیکن سوشل ڈیوز ہمارے پورے کے پورے باقی رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پر سوشل ڈیوز کیا نکلتے ہیں، انسانی حقوق کیا نکلتے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، مساکین کے، یتیموں کے، راہ چلتے مسافروں کے، گردن پھنسی لوگوں کے، کئی ایسے حقوق ہیں جو ہم پر نکلتے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ کیا میں بتاؤں؟ نہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں کہ آپ پر کس کے کیا حق نکلتے ہیں، وہ حق ادا کر دیجئے گا، ورنہ پھر یہ حق کا قرض رہ جائے گا، اور حق کا قرض پھر وہاں ادا کرنا پڑے گا تو بہت بھاری پڑ جائے گا کسی مومن کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ وہ حقوق کی لحاظ کرے، لوگوں کو دیا چلا جائے، دیتے رہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے تو میرے حق نہیں ملتے تو میں کیوں دوں، میرے حق جتنے بھی باقی رہ جائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پائی اور پیسہ مجھے اللہ تعالیٰ دلا کر رہیں گے حشر میں، لیکن میں سب کو دیے چلے جاؤں یہاں۔ ایک ایسا مومن معاشرہ اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے پیمنٹس کی فکر کریں، ریسیٹس کی تو فکر ہی نہیں کریں، ریسیٹ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو یہاں باقی رہ گیا وہ آخرت میں مل کر رہے گا، اور پتہ نہیں پھر کتنا مل کر رہے۔ اگلے حصے میں، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر ان خواتین سے تمہیں اولاد نہیں، یعنی تمہاری بیوائیں، ان کو چوتھائی جو تم نے چھوڑا، اور پھر اگر انہیں اولاد ہے تم سے تو ان بیواؤں کو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، پھر وہ ان کو ہوگا 8واں جو کچھ تم نے چھوڑا ہو انتقال کے وقت، وصیت جو تم کر گئے ہو یا قرض جو تم چھوڑ گئے ہو وہ ادا ہو جائیں۔ اور اس کے بعد میں ایک ایسا کیس بتایا گیا جس کو ڈائریکٹ کوئی انہیریٹنس نہیں ہے، اوپر سے ایک نسل کے اندر میں والدین نہیں ہیں اور نیچے میں اولاد بھی نہیں ہے، اسپاؤس بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مرد ہے جو اس کے وارث ہو رہے ہوں کلالہ، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جس کا ترجمہ نہیں بنے گا، اس کو جو کہا گیا اس میں سمجھ جائیں کہ ڈائریکٹ میں اس کو والدین بھی انتقال کر چکے ہوں، اولاد یا تو ہو ہی نہیں یا ہوئی ہو تو انتقال کر گئی ہو، بیوی اگر ہو ہی نہ اور ہوئی بھی ہو تو انتقال کر گئی ہو، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر ایسا کوئی مرد ہو یا ایسی کوئی لیڈی ہو، یورث کلالتن او امراتن، کوئی لیڈی بھی ایسی ہو سکتی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس کو ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو دونوں کو چھٹا حصہ، دونوں کو چھٹا حصہ، اس کا مطلب ہے کہ میل فیمیل کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کا میت سے رشتہ داری پر سارے سمبند ہیں۔ یہ جو پورا لا ہے میت کی رشتہ داری پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، اور اگر وہ بھائی اور بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ شریک ہوں گے تہائی میں، اور اس میں بھی کنڈیشن پھر وہی رہے گی جو ہر جگہ لاگو ہے، وصیت جو کی گئی وہ ادا کر دی جائے اور قرض بھی غیر مضار، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاندان میں انتقال تو ہوتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ جتنا زیادہ پیسے والا خاندان اتنے ہی زیادہ جھگڑے ہونا، تو یہ چاہیے کہ اس کو فوراً کر لیا جائے، صحیح طریقے جو بتائے گئے، اور دور اول میں جس پہ عمل ہوتا تھا، آج دور اول والا دین ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ یہ ہوم میڈ دین ہمارا جو ہے وہ ہم کو کہیں راہ نہیں سوجنے دیتا۔ دور اول میں یہ تھا کہ 3-4 دن میں یہ سارے کام اور امور پورے ہو جایا کرتے تھے۔ آج تو 3-4 سال کیا 20-30 سال اس میں لگ جاتے ہیں، اور کبھی کورٹ کے چکر میں پڑ گئے تو 100 سال تک مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ کوئی اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایک حدیث شریف ہے اس معاملے کے اندر، زبردست حدیث شریف، انسان کو اس دنیا میں کسی سے کوئی پنگا اور کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے حقوق سے، اپنے حق سے کم لینے پہ راضی ہو جا، دوسروں کے حق سے زیادہ دینے کو تیار ہو جا، تیرا کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ اتنی صحت مند یہ حدیث ہے، یہ سارے تذکرے آنے چاہیے تاکہ ہم کو پتہ لگے ایک صحت مند زندگی اور ایمان والی زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، جس کے فروٹس ہم کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں تو پھر مغفرت اور رضوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وصیۃ من اللہ، پھر اس کو دہرایا کہ ساری کے سارے آرڈرز ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ علیم بھی اور حلیم بھی۔ حلم کا ترجمہ ایک بار کر دیتے ہیں، بار بار ہوتا نہیں، ایک طویل ترجمہ ہوتا ہے کہ کسی کے بار بار غلطیاں یا گناہ کرنے پر، سزا دینے پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، اس کو کہتے ہیں حلم۔ سنجیدہ یا بردبار اس طرح کے ترجمے اس کو اٹھا نہیں پاتے ہیں، یہ زبان ہی ایسی ہے عرش کی عربی کہ اس کی گہرائی، ایک ایک لفظ کی گہرائی سمندروں کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کی عمر گزر جائے گی لیکن کتاب اللہ سے سیر حاصل نہیں ہوگی۔ علم کے خزانے ہر دور میں ایک ایک آیت سے علم کے خزانے ملتے ہی رہیں گے، شرط یہ ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ روزانہ کا ٹچ ہو، تلاوت ہو اس کی، اور کثرت سے تلاوت ہو۔ قرآن شریف کو کوئی ایسی شے نہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی ایک رسمی چیز ہے، بلکہ یہ دنیا کی قسمت کو بدلنے والی چیز ہے، قوموں کی قسمت کو بدلے گی، خاندان کی قسمت کو بدل دے، افراد کی قسمت کو بدل دے، ایسی زبردست عرش اعظم سے آئی ہوئی وحی اور کلام اللہ ہے۔ پھر آگے ہمیں فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے باؤنڈریز بنا دی ہیں تمہارے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے
ہر طرح کی نعمت اس طرح سے ہر وقت اویلیبل ہے جیسے کہ کوئی نہر بہہ رہی ہو، اور ساری کی ساری نعمتیں سدا بہار، سیزن کا بھی فرق نہ پڑے، کسی چیز کی وہاں کوئی کمی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، نہ کوئی دھوپ کی تکلیف، نہ چھاؤں کی تکلیف، نہ سردی کی تکلیف، نہ گرمی کی تکلیف، ہر چیز ایمپلی، جنتی جو چاہے گا ساری کی ساری فرمائشیں اس کی وہاں منظور ہوں گی اور سپلائی ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہم عذاب مہین۔ وراثت کی آیتوں کے بعد فرما رہے ہیں کہ جس نے نافرمانی کی، اللہ کے ان احکامات کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کی، اس نے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اس نے لمٹس بیان کر دی ہیں اس کو کراس کیا، تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، جہنم کی ہمیشہ رہے گا اس میں، اور رسوا کن اس کو عذاب ہے۔ یہ شے معمولی نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اس آگ کا خیال آ جائے گا، جس آگ کو نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ فرمایا، اللہ کی اگنٹ کی ہوئی جلائی ہوئی وہ آگ ہے، ادھیڑ کے رکھ دے گی انسانیت کو۔ جب تک کہ اس کا خوف غالب نہیں آئے گا گناہ سے رک نہیں سکیں گے، ہم چیزوں کی سنجیدگی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ کچھ 10 20 5 25 لاکھ کے لیے ہم جہنم کا سودا کر جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، بشرطے کہ ہم کتاب اللہ سے تعلق اپنا پیدا کریں۔ آیات بینات میں جو احکامات آئے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود اس کو سنجیدگی سے غور کریں۔ کبھی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی کیس بنتا ہے گھر میں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، ان 2 یا 3 آیتوں کو ریفر کر لیا جائے، بالکل پکچر کلیئر ہو جائے گا کہ کس کے کیا شعر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ پھر انتقال کے وقت جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے تعلق سے بھی قرآن شریف میں سورۃ البقرہ میں اس سے پہلے ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بھی جو نادار لوگ ہوں، بہت بڑے سیٹ گزر گئے تو قریبی رشتہ داروں نے تو بانٹ لیا جو بانٹنا تھا، لیکن انہی میں تھوڑے دور کے ایسے رشتہ دار بھی ہوں جو بیچارے پریشان حال ہوں، ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے کپڑے کا بھی خیال اور ان کے طعام کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ چیزیں مال جو ہے دولت مندوں کے بیچ میں ہی گھومتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا اور وراثت کا اس طرح بنایا ہے، اور ناداروں کو بھی برابر اس مال کا حصہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آ کر ہی رہے گا، بشرطے کہ وہ اسلام ہمارے پاس ہو اور اس پر ہم عمل کریں جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کتاب اللہ والا اسلام ہم کو دنیا اور آخرت کے ہر کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو اس میں جو آیتیں آ رہی ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے پہلے وراثت کے تعلق سے، وصیت کے تعلق سے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی وصیت خود آدمی تحریر کرے، یا پھر وہ تحریر نہ کر سکتا ہو تو گواہوں کے درمیان اس کو بیان کر دے کہ اپنے جانے کے بعد وہ کیا کیا یہاں چاہتا ہے۔ جس میں جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب ایک کیس بڑا عجیب باقی رہتا ہے اور اکثر اس کو لیا جاتا ہے، مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں، مومنین کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ جس میں انسانی عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو حقیقت، اگر کوئی شخص فرض کریں ہم ہی ہوں اور ہمارا کوئی یتیم پوتا ہو، گرینڈ سن ہو، تو ظاہر ہے کہ جب وہ یتیم ہوا ہوگا تو اس کا والد جو ہمارا بیٹا ہے اس کی وراثت تو اس کو ملی ہوگی۔ غلطی ہم کر رہے ہیں اور اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے جو مالدار دادا ہیں انہوں نے خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پوتے اور پوتیوں کا کیا حشر ہے، اور دوسرے اور رشتہ دار کون کون ان کے خاندان میں پریشان حال ہیں، ان پریشان حال لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آخر میں کہ بہت سارے ایسے سیلف رسپیکٹ والے ہیں کہ تم ان کو چہرے سے پتہ لگا سکتے ہو کہ پریشان ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے سامنے ہاتھ لمبا کرنے کو ان کے سیلف رسپیکٹ آڑے آ رہی ہے۔ ہم کو حکم دیا کہ ان کو ڈھونڈو اپنی سوسائٹی میں، اور ہمارے ملک میں ہندوستان میں ادھر نظر ڈالیں ادھر نظر ڈالیں، غریبی ہی غریبی، مسکینی ہی مسکینی، بھوک ہی بھوک دکھائی دیتی ہے۔
کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے؟ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، کیا اس کا حساب ہم سے لیا نہیں جائے گا؟ کیا وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے حضرت آدم کے رشتے سے؟ کیا وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے ملک کے رشتے سے؟ کیا وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے جغرافیکلی کہ اس کا گھر ہمارے بازو ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم بھول رہے ہیں، اس لیے معاشرے میں اتنی غربت ہے۔ غریبوں کے حقوق کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ جس نے ہاتھ پھیلا دیا اس کی ضرورت تو معلوم ہو گئی، جس نے ہاتھ نہیں پھیلایا اس کے لیے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم پر حق للسائل والمحروم حقوق نکلتے ہیں، ڈیوز ہیں ان کے۔ جو سائل ہے اس کا بھی ڈیو ہم پر نکلتا ہے، اور جو سوال کرتا نہیں اس کو بھی ڈھونڈنا ہم کو پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بھی ڈیوز مجھ پر ہیں، اور یہ ڈیوز اگر یہاں ادا نہیں کر پایا تو پھر وہاں ادا کرنا ہوگا۔ وہ دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اور سب کو اس حالت سے بچائے۔ سمے رہتے ہماری موت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، اصلاح کی توفیق دے دے، ہمارے نیک اعمال قبول فرما لے، ہمارے سیئات کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو ہمارا رب معاف فرما دے۔ ہم جو بھول چوک کر رہے ہیں دین میں، ہمارے رب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دین کا صحیح پیٹرن ہمیں سمجھا دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔